یہ سارے وہ رواج ہیں جی جو ہم نے ہندو کلچر سے لیے ہیں، اور اسلام میں ان کا قطعاً کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں تصور کیا ہے کہ 3 پلین سادہ سفید چادروں میں میت کو کفن دیا جائے۔ بعض روایتوں میں خاتون کے لیے 5 کپڑوں کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے۔ تو 3 کپڑوں میں 3 چادروں میں میت کو کفن دینا ہے، اس کے علاوہ نیچے بچھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ گڑ رکھتے ہیں، بعض لوگ گندم رکھتے ہیں، بعض پتہ نہیں کیا کیا رکھتے ہیں لوگ۔ تو یہ ساری بیہودگی ہے، کوئی چیز بھی اس سے سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سنت سے ثابت کیا ہے؟ مسجد میں بھی کیوں بھیجتے ہیں؟ وہ مولوی صاحب نے کہا ہوگا کہ میرا بھی کھانا پینا چلتا رہے گا۔ تو سنت سے ثابت کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو آپ نے کہا کہ جعفر کے گھر والوں کے پاس ایک بہت غمناک خبر آ گئی ہے، وہ تو اپنے غم میں مشغول ہیں، تو ان کے لیے ہمسائے، ان کے عزیز و اقارب کھانا تیار کر کے ان کو دیں۔ تو میت کے گھر سے کھانا بٹورنے کی بجائے میت کے گھر والوں کو 3 دن تک کھانا دینا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور وہ کون دیں؟ ہمسائے دیں، عزیز و اقارب دیں۔ کھانا نہیں کھانا بلکہ ان کو دینا ہے۔ اور یہ جو میت کے ساتھ رکھ دیتے ہیں تو یہ بالکل فضول حرکت ہے، اس کی قطعاً شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ نے اس کو قبر کے اندر دفن کرنا ہے، اس کی دنیا بدل چکی ہونی ہے۔ اگر وہ نیک تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کا بستر جنت سے آئے گا، اس کا کفن جو ہے وہ جنت سے آئے گا، اس کو خوشبوئیں جنت سے آئیں گی، اس کی کھڑکیاں جنت کی طرف کھول دی جائیں گی۔ اور اگر بدقسمتی سے وہ بری زندگی گزار کے گیا ہے تو بستر بھی جہنم سے، کفن بھی جہنم سے، اور قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ پسلیوں میں دنس جائیں گی، جہنم کی طرف سے دروازے کھولے جائیں گے، گرم لو بدبو وہاں سے آئے گی۔ تو اس کے اوپر پھول بچھانے، اوپر اگربتیاں لگانے، گڑ ساتھ رکھنے، گندم ساتھ رکھنے کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وہ جنتی ہے تو اب وہ جنت کے میوے کھائے گا، اس کو دنیا کے میووں کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر خدا نخواستہ وہ دوسرا تھا تو پھر وہاں کوئی چیز پہنچتی نہیں ہے۔